سکون دینے والی 100 نایاب باتیں۔ تم رات میں اللہ سے باتیں کیا کرو، تمہیں دن میں لوگوں کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی، پھر اللہ سب سنبھال لے گا۔ یہ احساس ہی بہت سکون کا باعث ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے میرے دل کا حال۔ کیا پریشانی آنے سے پہلے تم خوش نہیں تھے؟ تو وہ خوشی تمہیں کس نے دی تھی؟ یقیناً میرے اللہ نے دی تھی۔ تو کیا اب وہ تمہیں پریشانی سے نہیں نکال سکتا؟ ارے یقین رکھو، وہ رب تمہاری مشکل دور کرے گا۔ اللہ نے جب دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، پھر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، اور قرآن میں کن فیکون کا ذکر کر کے امید دلائی ہے کہ میرے بندے مایوس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ، تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ سنبھال لے گا۔ چھوڑ جانے والوں کو یاد کر کے آنسو بہانے کے بجائے اللہ کو یاد کر کے آنسو بہا کر دیکھو، جانے والوں کا دکھ نہیں رہے گا، اللہ سکون سے نوازے گا۔ جب لوگوں کی باتیں تمہیں پریشان کریں تو تم گھبرانا مت، ہمت سے کام لینا اور اللہ سے رجوع کر کے سب بتا دینا، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کی رکاوٹیں دور کر دے گا، تمہاری پریشانی دور کر دے گا انشاءاللہ۔ جب کوئی تمہارا دل دکھائے تو بس اتنا سوچ لیا کرو کہ لوگ تو اللہ کو بھول جاتے ہیں جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، یوں لوگوں کے تلخ رویے تمہیں بے سکون نہیں کریں گے۔ دل پر بوجھ اور بے چینی سی محسوس ہو تو تنہائی میں اللہ سے باتیں شروع کر دو، اپنا سارا غم اللہ کو بتا دو، یقین کرو اللہ اتنی توجہ سے تمہیں سنتا ہے کہ تمہاری بات ختم ہونے سے پہلے ہی سکون سے نواز دے گا۔ خیال آتا ہے نا کہ یار کب سے دعا کر رہے ہیں، تہجد تک پڑھ رہے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، بس تمہارا یہی خیال دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ اللہ پر قبولیت کا یقین رکھ کر مانگو گے تو ساری دعائیں بہت جلد قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہاری پکار سنتا ہے، ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے، پھر تم قسمت کا شکوہ کر کے رب کی ناراضگی کیوں مول لیتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تمہاری دعائیں قبول کرنی ہیں، تم بس یقین رکھو بہت جلد قبولیت کی خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں میرے اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہے، یوں ہمیشہ سکون میں رہو گے۔ جیسے اللہ کو دعا میں یاد رکھتے ہو، ایسے ہی اگر گناہ کرتے وقت یاد رکھو اور خود کو گناہ سے بچا لو تو تمہاری دعائیں بہت جلد قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، پھر غلط تو ہو ہی نہیں سکتی، ہمیں تو اللہ پر یقین رکھنا ہے، قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا، دیکھنا تمہارا یہ یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا۔ رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو اللہ کے سپرد کر دینے سے وہ رب آپ کا بن جاتا ہے، پھر ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، محبت دے دی جاتی ہے اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ زندگی میں دکھوں سے تھک گئے ہونا، دیکھو مایوس نہیں ہونا، رو لو، آنسو بہا لو، اللہ کو سارے دکھ سنا دو، دیکھنا پھر اللہ غم دور کر دے گا اور سکون عطا کرے گا۔ تم اللہ پر مان رکھ کر ہی دعا کرتے ہو نا، وہ کیسے ٹوٹنے دے گا تمہارا مان؟ وہ رب ہے نا، تم سے بے حد محبت کرتا ہے، دیکھنا جلدی ہی تم اپنی دعائیں قبول ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ اگر تم آج اللہ کی مان کر چلو گے تو وہ رب کل تمہیں تمہاری چاہت دے دے گا۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے مانگو گے تو دن کے اجالے میں وہ تمہیں لوگوں کا محتاج نہیں بننے دے گا، تم بس اللہ پر یقین رکھو اور کوشش کرو، وہ تمہاری کوشش اور دعائیں رائگاں نہیں جانے دے گا۔ اللہ کے کن کے سامنے بیکار ہے لوگوں کے تلخ لہجے اور پیدا کردہ رکاوٹیں، تم بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں لوگوں کا محتاج نہیں بننے دے گا انشاءاللہ۔ رات کی تاریکی میں تہجد پڑھ کر دعا کرنے والوں کو اللہ خاص نظروں سے دیکھتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، تم مانگ کر تو دیکھو، رب العالمین ضرور سنے گا انشاءاللہ۔ لوگوں کی پیدا کردہ رکاوٹیں عارضی ہیں، جب اللہ عطا کرے گا تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ لوگوں کے رویوں سے بے سکون مت ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ کبھی کبھی بلا وجہ بے چینی یا اداسی محسوس ہوتی ہے نا، اصل میں تمہارا دل ذکر الہی مانگ رہا ہوتا ہے، رب کو یاد کرو، دعا کرو، دیکھنا سکون آ جائے گا۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے،
دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ ایک اللہ ہی ہے جو بنا کسی غرض اور مطلب کے بات سنتا ہے، درد کو سمجھتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھو گے تو وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا کر تمہارے سامنے لے آئے گا۔ بس کوشش اور دعا جاری رکھو، باقی اللہ سنبھال لے گا۔ یہ جو تم نماز کے بعد سکون محسوس کرتے ہو، یہ گواہی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بس یقین بنائے رکھنا، دعائیں کرنا نہ چھوڑنا۔ اگر اللہ نے سکون دیا ہے تو وہ قبولیت کا تحفہ بھی ضرور دے گا۔ ہاں، زندگی اکثر بہت تھکا دیتی ہے، لیکن دیکھو تھک جاؤ تو کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ کو یاد کرنا، اس سے دعا کرنا، دیکھنا وہ تمہیں پرسکون کر دے گا، ساری پریشانی دور کر دے گا۔ تہجد کی نماز کی طرح تہجد کی دعائیں بھی لاڈلی ہوتی ہیں۔ مانگو گے اور قبولیت کا یقین رکھو گے تو اللہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تمہاری دعائیں قبول ہونی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں تمہارے یقین کے لیے ہی کن فیکون کا ذکر کیا ہے۔ بہت جلد تم معجزے ہوتے دیکھو گے۔ نصیب ہار جاتا ہے مگر دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا انشاءاللہ۔ اپنی تنہائی کو پاک رکھو، اس کی برکت سے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا اور تمہاری عزت کو بڑھا دے گا۔ امید کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اگر آج برا وقت ہے تو کل اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ میرے پیارے اللہ، جب میں تھک کر نا امید ہو جاؤں تو مجھے امید کا تحفہ دینا، میرے دل کے زخموں پر مرہم رکھنا، مجھے کبھی ٹوٹنے نہ دینا، مجھے جوڑے رکھنا۔ جو لوگ میرا صبر آزما رہے ہیں ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، میرے عزت والے رب مجھے ہمیشہ سنبھالے رکھنا۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تمہیں دے دیا جائے گا۔ بس یقین رکھو اللہ ساتھ ہے۔ جیسے بھی حالات ہوں دعا مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ بہترین وقت پر اللہ کن فرما دے گا۔ دنیا والے دیکھتے ہیں چہرے اور مال کو، رب تو دل کو دیکھتا ہے۔ تم دل کے ساتھ دعا مانگو گے اللہ ضرور قبول کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب کوئی مشکل آئے تو اس کا ختم ہونا یقینی ہے۔ بس جتنا اللہ پر یقین ہوگا، اللہ سے دعائیں مانگو گے، اتنی ہی جلدی ہر آزمائش سے نکل جاؤ گے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، جب وہ نوازے گا تو لوگ رکاوٹیں نہیں بن سکیں گے۔ بس دعا کرو، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ جس رب نے تمہارے دل میں بات ڈالی، پھر ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی توفیق دی اور ساتھ ہی قبولیت کی امید دلائی، تو کیسے ہو سکتا ہے وہ رب تمہاری دعا قبول نہ کرے؟ یقین رکھو قبولیت کی خوشی ضرور ملے گی۔ بس تھوڑا سا صبر اور جلد دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ پھر لوگوں کے رویے آپ کو ڈپریشن میں نہیں ڈالیں گے اور تمہاری چاہت تم کو دے دی جائے گی۔ تمہارا مان ہے نا کہ اللہ مشکلات دور کر دے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان سن لیا کرو، سکون آ جائے گا۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا کہ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹی دکھائی دیتی ہے، یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ، اور پھر کن کہہ دیتا ہے اور قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ صبر کا ساتھ ان کے فیصلے کا انتظار کو اور بے فکر ہو جاؤ۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا انہیں بہت پسند آ جاتا ہے۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا انہیں بے حد پسند آ جاتا ہے۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تہجد میں بہائے جاتے ہیں، کن کہتا ہے اللہ، اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب و کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اور دلوں کا سکون تو صرف اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ تم سمندر کی گہرائیوں سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔
ہر وہ شخص بے وفا اور ناقابل اعتبار ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ کہانی کا مکمل ہونا ابھی باقی ہے، آزمائش کے بعد معجزہ ہونا ابھی باقی ہے۔ کچھ رشتے اللہ پاک خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ پاک کبھی ہمیں دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز پڑھنے سے صرف دنیا کی مشکلیں ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ موت کے بعد کی منازل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسانے کے لیے شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، باپردہ اور حیادار ہونا لازم ہے۔ تھک گئے ہو؟ دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ جب یقین عرش والے پر ہو تو فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ یہاں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گھر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کر سکتے۔ صرف نماز روزہ کے بدلے جنت نہیں ملتی، مخلوق خدا کا احساس بھی کرنا پڑتا ہے۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ جس نے دونوں جہانوں کو سمیٹ رکھا ہے وہ تمہیں کیسے بکھرنے دے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ، تم نے کچھ تو ایسا ہے ناممکن تمہارے لیے جو ممکن ہونے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ پر بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو، کبھی روئے اور کبھی خوب مسکرائے۔ تم جب سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کو اس کے گناہ بے چین رکھتے ہیں۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اور جلد ہی اللہ پاک آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا، اور میرے اللہ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اور اللہ پاک تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ جس نے دکھ میں شکریہ ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ وہیں تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ تقدیر کے لکھے پر شکوہ نہ کیا کریں، آپ اتنے عقلمند نہیں کہ آپ اللہ کے ارادے سمجھ سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھ سے نکل آتے ہیں۔ استغفار کی توفیق ہمارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ جب کسی مسئلے میں الجھ جاؤ تو یقین کے ساتھ استغفار پڑھو تاکہ آپ کا معاملہ سلجھ جائے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔